بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھائی جس لڑکی کو پسند کرتا تھا، ابا نے اس لڑکی کے ساتھ رشتے سے انکار کر دیا۔ بھائی نے گھر چھوڑ دیا۔ پھر ایک روز ابا نے بتایا کہ وہ لڑکی ان کی سگی بیٹی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بابا اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگے۔ میں نے بھائی کو اشارہ کیا کہ اب بات تو شروع کرو، لیکن اس نے مجھے آنکھوں کے اشارے سے منع کر دیا۔ اور یوں آج بھی بابا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بابا کے جانے کے بعد میں بھائی کو بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ آج بابا سے بات کر لو، لیکن پتہ نہیں تمہیں ان سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے۔ فکر مت کرو، وہ تمہاری مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد میں مزید کچھ بولتی جب میری امی نے میری بات کاٹی اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو، اور یہ تم دونوں بہن بھائی آج کل کون سی کھچڑی پکا رہے ہو؟ جب دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑے کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہو، مگر مجال ہے جو اپنی ماں کو اس بارے میں بتانا بھی پسند کرو۔ امی کی بات سن کر میں نے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، اب میں امی کو اس بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ امی ہی ہے جو ہمارا مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ بھائی نے بھی مجھے امی کو بتانے کی اجازت دے دی، اور پھر میں نے امی کے سامنے بھائی کے دل کے حالات رکھ دیے۔ دراصل میرا بھائی بچپن سے ہی ہماری ایک کزن کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ نمرا ہماری دور کی رشتہ دار تھی، لیکن اس کا گھر چونکہ ہمارے گھر کے قریب ہی تھا، اس وجہ سے بچپن سے ہی دونوں گھروں کے افراد کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا کافی زیادہ ہوتا تھا۔ اور اب چونکہ اس کے بہت سے رشتے آ رہے تھے، اس وجہ سے بھائی چاہتا تھا کہ وہ جلد سے جلد نمرا کو اپنے نام کر لے۔ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں ابو انکار نہ کرتے۔ اگر ابو انکار کرتے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا، کیونکہ ابو کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا تھا۔ ہم نے امی کو ساری بات بتا دی۔ ہماری بات سن کر امی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اس میں اتنی پریشانی کی کون سی بات ہے؟ اور جہاں تک تمہاری پسند کی بات ہے تو نمرا مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ میں اسے اپنی بہو بناؤں۔ اس سے زیادہ اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی، اور سب سے بڑھ کر وہ پڑھی لکھی ہے اور خوبصورت ہے۔ تمہارے ساتھ اس کا جوڑ بہت اچھا لگے گا۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر خوشیوں کا ایک جہان آباد ہو گیا تھا۔ میں نے بھائی کو اس سے زیادہ خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نمرا کی قسمت پر رشک کرنے لگی، جسے اتنا محبت کرنے والا شوہر ملنے جا رہا تھا۔ اب ابو کی طرف سے ہم لوگ بالکل بے فکر ہو گئے تھے۔ امی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ابو کو منا لیں گی۔ انہوں نے بھائی کو کہا کہ بھائی نے صرف ابو کے سامنے اپنی پسند کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد کا سارا معاملہ امی خود دیکھ لیں گی۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے کمروں میں جا کر لیٹ گئے۔ میں نے صبح جلدی کالج جانا تھا، اس وجہ سے میں جلدی ہی سو گئی۔ اگلا دن میں بہت مصروف گزرا۔ اس دن میری ابو سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ رات کے کھانے پر بھی ابو ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے۔ انہیں ایک ضروری کام کی وجہ سے شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ 2 دن ابو باہر ہی رہے۔ تیسرے دن جب وہ واپس آئے تب ہم لوگ بیٹھے رات کا کھانا ہی کھا رہے تھے۔ ابو بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے۔ کھانا کھانے کے بعد امی نے بھائی کے دل کا حال ابو کے سامنے رکھ دیا۔ امی کی بات سن کر ابو لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ مجھے یہ خاموشی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے سوچا تک نہ تھا۔ ابو نے صاف صاف انکار کر دیا کہ یہ رشتہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا، اور بھائی کو نمرا کا خیال اپنے دل سے نکالنے کے لیے کہہ دیا۔ ابو کی باتیں سن کر بھائی کا پارا ہائی ہو گیا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ابو سے بدتمیزی کرنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے بھائی کو ابو سے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ابو تو جیسے کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے سب کو یہ بات اچھی طرح یاد کروائی کہ اگر کسی نے اس بارے میں سوچا بھی تو وہ اسے اس گھر سے باہر نکال دیں گے۔ ابو کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ کوئی بھی ان کے اس قدر غصے کی وجہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ آخر اس میں ایسی کیا بری بات تھی
کچھ عرصہ پہلے تو ابو خود نمرا کی بہت تعریفیں کر رہے تھے، اسے بیٹی بیٹی کہتے، ان کی زبان نہ تھکتی تھی۔ پھر اچانک انہیں کیا ہو گیا تھا؟ بھائی غصے سے گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، وہ اپنے ہوش میں معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ امی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئیں۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خود ابو سے اس بارے میں بات کروں گی، آخر پتہ تو چلے کہ مسئلہ کیا ہے۔ یوں کیسے وہ اپنے بیٹے کے جذبات سے بغیر کسی وجہ کے کھیل سکتے ہیں؟ میں ابو سے بات کرنے کے لیے کیا جاتی؟ انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی ان کے کمرے میں نہ آئے، وہ ابھی کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ مجبوراً میں واپس آ گئی اور امی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ وہ پوری رات ابو نے اسٹڈی روم میں گزاری، جبکہ میں اور امی باہر بیٹھے بھائی کے آنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن نہ تو بھائی گھر واپس آیا اور نہ ہی ابو اسٹڈی روم سے باہر نکلے۔ ہم دونوں اچھی طرح جانتی تھیں کہ بھائی اور ابو اپنی ضد کے کس قدر پکے ہیں۔ میں تو آنے والے وقت کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ 3-4 دن اسی طرح گزر گئے۔ ابو صبح جاتے اور پھر رات کو دیر سے واپس آتے۔ میں نے امی سے ابو کے بارے میں پوچھا تو امی نے مجھے کہا کہ ان کی ابو سے اس معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ جب بھی وہ ابو سے اس معاملے میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ انہیں سختی سے منع کر دیتے ہیں اور صرف یہی بات کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف بھائی کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا، وہ گھر واپس نہیں آیا تھا۔ میرے پاس اس کے دوستوں میں سے کسی کا نمبر نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس سے کس طرح رابطہ کروں۔ مجھے یاد آیا اس کا اسکول کا ایک دوست تھا جس کا نمبر میرے پاس تھا، لیکن اب تو اسے اسکول چھوڑے ہوئے بھی نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، نہ جانے ان دونوں کا آپس میں رابطہ ہو بھی یا نہیں۔ لیکن پھر میں نے ایک امید سے اسے کال کر دی۔ یہاں قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ مجھے احمد نے بتایا کہ وہ اسی کے فلیٹ میں رہ رہا ہے۔ میں نے احمد کو کہا کہ وہ بھائی کو میری کال کے بارے میں نہ بتائے، اور اگلے دن میں نے بھائی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے بھائی کو ان حالات میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مجھے ابو پر رہ رہ کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ آخر وہ اپنے بیٹے کی طرف سے اس قدر لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ان سے بحث کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگلے دن میں احمد کے فلیٹ میں پہنچ گئی۔ بھائی نے جب مجھے وہاں پر دیکھا تو بہت حیران ہوا اور پھر مجھ پر غصہ کرنے لگا کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ وہ میری وہاں پر موجودگی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے فی الحال یہی کہا کہ تمہارے اس طرح روٹنے یا گھر چھوڑنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تم واقعی نمرا سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اپنی محبت کے لیے لڑنا ہوگا۔ تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارے گھر چھوڑنے سے ابو کو کوئی فرق پڑ رہا ہے تو یہ صرف اور صرف تمہاری سوچ ہے۔ وہ معمول کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ یہ بات بھی بھول چکے ہیں کہ ان کا ایک عدد بیٹا بھی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میں کیسے نمرا کو حاصل کروں؟ اب کیا میں اسے گھر سے بھگا لوں؟ میرے بھائی نے تنگ آ کر مجھ سے کہا، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ تم ابو سے دوبارہ اس بارے میں بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ تم اس معاملے میں کس حد تک سیریس ہو۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف تمہارا بچپنا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ تمہاری شادی نمرا سے نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے اسے یہ بھی تسلی دی کہ اگر اس نے ذرا سی بھی کوشش کی تو ابو مان جائیں گے۔ میں نے اسے یہ بھی تسلی دی کہ اگر اس نے ذرا سی بھی کوشش کی تو ابو مان جائیں گے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ میں اور امی دونوں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر فرض کرو ابو راضی نہیں ہوئے تو ہم دونوں خود تمہارا رشتہ نمرا کے لیے لے کر جائیں گے، تم بس کسی طرح گھر واپس آ جاؤ۔ میں کافی دیر بیٹھی اسے سمجھاتی رہی اور پھر خدا کا شکر ہے بھائی میرے ساتھ واپس آنے پر راضی ہو گیا۔ اس دن میں بھائی کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئی۔ امی نے جب بھائی کو دیکھا تو اس کے گلے لگ کر رونے لگی اور اس سے شکوے کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف میں سوچ رہی تھی کہ کسی طرح ابو سے میری بات ہو جائے۔ مجھے اس رات ابو سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس رات ابو اسٹڈی روم میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ میں نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور ابو کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔
وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے انہیں میرے کمرے میں داخل ہونے اور پھر ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی علم نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ابو کو آواز دی تو میری آواز سن کر وہ چونک گئے اور پھر حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے اور پوچھا کہ تم یہاں پر کب آئی؟ میں نے انہیں کہا کہ میں تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پر آئی ہوں۔ اس کے بعد پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے پھر اپنی بات شروع کی۔ میں نے ابو سے کہا کہ آخر آپ کیوں اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں بھائی کی شادی نمرا سے نہیں کروا رہے؟ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور سچے دل سے اسے اپنانا چاہتا ہے۔ اسے صرف اور صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ آپ اسے اجازت دے دیں۔ میں نے ہر طرح سے ابو سے بات کر کے دیکھ لیا، لیکن ابو کا صرف یہی جواب تھا کہ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے ابو سے پوچھ ہی لیا کہ یہ ممکن کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر بھائی میں کیا کمی ہے؟ اگر نمرا بہت اچھی ہے تو بھائی اس سے دگنا اچھا ہے۔ میری بات سن کر ابو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہاں پر بات اچھائی اور برائی کی نہیں ہو رہی، یہاں پر بات ممکن اور ناممکن کی ہو رہی ہے۔ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ ان دونوں کی شادی کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے تو بار بار مجھ سے بات کرنے کا اور بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے فیصلے سے نہیں ہٹنے والا۔ ابو کا لہجہ اٹل تھا، وہ مجھے وجہ بھی نہیں بتا رہے تھے، لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہو چکا تھا کہ معاملہ ضرور گھمگیر ہے۔ اسی وجہ سے تو ابو پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی۔ اب میں نے وجہ جاننی تھی کہ اس انکار کی وجہ کیا ہے۔ اگلے دن میں نے نمرا کے گھر جانے کے بارے میں سوچا۔ میں چاہ رہی تھی کہ اس بارے میں نمرا کے بھی خیالات سے واقف ہو جاؤں۔ آخر وہ میرے بھائی کے بارے میں کیا سوچتی ہے، تبھی میرا بھائی بھی کوئی بڑا قدم اٹھا سکتا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں نمرا کے گھر چلی گئی۔ 2 بار دروازے پر دستک دینے کے بعد دروازہ کھل گیا۔ مجھے دروازے پر دیکھ کر نمرا کی ماں بہت حیران ہوئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آج اچانک یہاں کیسے آ گئیں؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں یوں پریشان دیکھ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے پہلے جب بھی میں ان کے گھر گئی تھی، انہوں نے خوشی سے میرا استقبال کیا تھا۔ آج انہوں نے مجھے گھر کے اندر آنے کے لیے بھی نہیں کہا، بلکہ دروازے میں ہی مجھ سے سوال کرنے لگی۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے نمرا سے ملنا ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے جلدی سے کہا کہ نمرا گھر پر نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اسی وقت نمرا کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اسے غالباً کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، اسی لیے وہ اپنی ماں کو آواز دے رہی تھی۔ میں نے ایک نظر آنٹی کی طرف دیکھا، وہ شرمندہ ہو گئی اور مجھے کہنے لگی مجھے لگا تھا کہ وہ اپنی دوست کے گھر چلی گئی ہے، لیکن وہ شاید چھت پر تھی۔ خیر تم اندر آ جاؤ۔ وہ دروازے سے ہٹ گئیں جبکہ میں اندر چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر نمرا کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ آ گئی۔ گلے ملنے کے بعد وہ مجھ سے شکایت کرنے لگی کہ میں اتنے دنوں بعد اس سے ملنے کے لیے کیوں آئی۔ میں نے اسے کہا کہ کالج کی کچھ مصروفیات تھیں، اس وجہ سے نہیں آ سکی۔ پھر میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ میں موقع ڈھونڈ رہی تھی جس میں اس سے بات کر سکوں، لیکن اس کی ماں ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جتنی دیر میں وہاں پر بیٹھی رہی، اتنی دیر آنٹی بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھی رہی، اور یوں نمرا سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں واپس آ گئی۔ میں نے نمرا کو شام کے وقت اپنے گھر آنے کے لیے کہا۔ نمرا نے مجھے یقین دلایا کہ وہ شام کو مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ مجھے اس کی ماں کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آخر اس سب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن میرے پاس ان میں سے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ اب تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ابو نے نمرا کی امی سے اس بارے میں بات کر لی ہے، اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں۔ اب مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے شام کے وقت نمرا میرے گھر میں نہیں آئے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آئی۔ میں نے دوبارہ اس کے گھر جانے کا سوچا، لیکن اس بار امی نے مجھے روک دیا اور کہا یوں بار بار ان کے گھر جانا اور انہیں تنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میرے بھائی کی حالت میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں یوں اسے اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔
بلکہ اس نے کمرے سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے نمرا کو کال کی۔ دوسری طرف سے نمرا کی چہکتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، یعنی نمرا کو ابھی تک اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی اور مجھ سے معذرت کرنے لگی کہ شام کے وقت اس کی امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ میرے گھر پر نہیں آ سکی۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ اس کی ماں ڈرامے کر رہی ہے۔ میرے ابو شاید پہلے ہی ان سے اس بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہ نمرا کو اس بارے میں کیوں نہ بتاتے؟ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ فی الحال میں نے نمرا سے بھائی کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں بھائی کی بات پر اسے لاتی، اچانک اس کی امی دوبارہ سے وہاں پر آ گئی اور انہوں نے نمرا کو دوبارہ کسی کام کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے نمرا سے فون لے لیا اور مجھ سے بات کرنے لگی۔ جیسے ہی میں نے ان کی آواز سنی، میں نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عورت سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ اب نہ تو میں امی کو پریشان کر سکتی تھی اور نہ ہی ابو سے اس بارے میں کوئی بات کر سکتی تھی، کیونکہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور جہاں تک بھائی کی بات تھی، وہ اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے 2 دن بعد دوبارہ نمرا کے گھر جانے کے بارے میں سوچا۔ شام کا وقت تھا۔ میں نے امی کو کہا کہ میں نمرا کے گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نمرا کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہو گئی اور اس سے نمرا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ نمرا آپ ہی گھر پر نہیں ہے، وہ اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی ہے۔ میں واپس جانے لگی تھی کہ اس کی آواز میرے کانوں پر پڑی۔ محسن انکل بھی ہمارے گھر ہی میں موجود ہیں۔ اپنے ابو کی وہاں پر موجودگی کا سن کر میں حیران ہو گئی۔ واپس جانے کے بجائے میں نے اپنا رخ گھر کے اندرونی جانب کر لیا، جبکہ نمرا کا بھائی دوبارہ چھت کی طرف چلا گیا۔ یقیناً وہ چھت پر بیٹھا پڑھ رہا تھا، اسی وجہ سے اسے دروازہ کھولنے میں بھی تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں لاؤنج میں داخل ہوئی، میرے کانوں میں ابو کی آواز پڑی۔ وہ کافی پریشان معلوم ہو رہے تھے۔ مجھے ان کی آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے دروازے سے کان لگا لیے۔ میرے کانوں میں نمرا کی آواز پڑی۔ اس سے پہلے مزید کچھ کہتے نہ جانے نمرا وہاں پر کہاں سے آ گئی۔ اپنے نام کی پکار پر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر نمرا کھڑی تھی۔ اسے وہاں پر دیکھ میں حیران رہ گئی اور پھر مجھے اپنی حالت پر شرمندگی ہونے لگی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی، لیکن اس نے مجھ پر کوئی طنز نہیں کیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں ابو کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھ سے اس کے سامنے نظریں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے دروازے پر دستک دی۔ ایک دم ہی اندر خاموشی چھا گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے نمرا کی امی کھڑی تھی، جبکہ پیچھے کمرہ خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ نمرا کے ساتھ مجھے وہاں پر دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ ان کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ میں نے ان کے چہرے پہ بدلتے ہوئے رنگوں کو صاف نوٹ کیا تھا۔ وہ مجھ سے میری وہاں پر موجودگی کے بارے میں پوچھنے لگیں، جبکہ میری نظریں کمرے میں گھوم رہی تھی۔ نمرا کی طرح انہوں نے بھی مجھ سے میری وہاں موجودگی کے بارے میں پوچھا، تو میں نے انہیں کہا مجھے نمرا کے چھوٹے بھائی نے بتایا تھا کہ ابو یہاں پر ہیں، اسی لیے میں اپنے ابو کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ میری بات سن کر اس کی امی جلدی سے بولی، وہ تو تھوڑی دیر پہلے یہاں سے چلے گئے ہیں، اب تو وہ گھر پہنچنے والے ہوں گے۔ ان کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ مجھے پتا تھا کہ وہ صاف جھوٹ بول رہی ہیں۔ آخر اس سب کا مقصد کیا تھا؟ ان سے بحث کیے بغیر میں خاموشی سے وہاں سے آ گئی۔ میں نے انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ مجھے ان پر شک بھی ہوا ہے، جبکہ گھر آنے کے بعد میں دوبارہ ان واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ابو گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ابو کو دیکھ کر میں نے ان سے بے ساختہ پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میری بات سن کر ابو ہڑبڑا گئے اور پھر مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، آخر تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور کہاں پر تھا؟ اپنے کام سے کام رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ زندگی میں پہلی بار ابو مجھ سے اس طرح بات کر رہے تھے۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ ابو چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آج سے پہلے میں نے انہیں اس قدر پریشان نہیں دیکھا تھا، لیکن میں بھی ان کی پریشانی سنے بغیر ان کی پریشانی حل نہیں کر سکتی تھی۔
اب تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر شخص ہی دوسرے شخص سے کوئی نہ کوئی بات چھپا رہا ہے۔ میں اپنا چاہتے ہوئے بھی اپنے ابو پر نظر رکھنے لگی تھی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے میں فوراً کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو جاتی اور انہیں دیکھنے لگتی۔ اس بار میں انہیں 2 بار نمرا کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی تھی کہ جب بھی وہ نمرا کے گھر جاتے وہ اس کی غیر موجودگی میں جایا کرتے تھے، تب اس کے گھر میں صرف اس کی امی اور چھوٹا بھائی ہی ہوتا۔ ایک دن ابو نمرا کے گھر گئے تو اس کے پیچھے میں بھی اندر چلی گئی۔ ٹھیک وہ لاؤنج میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ مجھے وہاں پر دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مجھے دیکھ کر ایک دم ہی ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات آ گئے، جبکہ میں نے اچھی طرح نوٹ کیا تھا میرے آنے سے پہلے وہ کیسے وہاں پرسکون بیٹھے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے گھر میں ہی ہوں اور نمرا کی امی سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پر نمرا سے ملنے کے لیے آئی تھی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میرے سوال پر وہ ہڑبڑا گئے اور کہنے لگے میں بھی نمرا کے ہی سلسلے میں آیا تھا، مجھے اس کی امی سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ابو کی بات سن کر میں نے کہا کیا آپ اسی سلسلے میں آئے ہیں جس سلسلے میں ہم بات کر چکے ہیں؟ انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا اور گھر واپس جانے کا کہا۔ گھر آ کر میں نے امی کو اس بارے میں بتایا۔ میری بات سن کر امی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی مجھے اس بات کا پہلے سے ہی پتا ہے، پہلے بھی میں تمہارے ابو کو ان کے گھر آتے جاتے دیکھ چکی ہوں، لیکن میرے پوچھنے پر انہوں نے کبھی بھی مجھے سیدھا جواب نہیں دیا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ آج میں نے ہر حال میں نمرا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اسے کال کر کے کہا کہ آج تم اپنے گھر جانے کے بجائے ہمارے گھر پر ہی آ جاؤ، تمہاری امی یہیں پر ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نمرا شام کے وقت میرے گھر پر آ گئی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اسے اپنے بھائی کے بارے میں بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی میں نے اس دن اپنے گھر میں تمہارے ابو کو اپنی امی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ میں تھوڑی دیر ان کی بات سننے کے لیے وہیں پر کھڑی ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے صرف یہی بولا تھا کہ میری اور تمہارے بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ آخر کیوں نہیں ہو سکتی؟ وجہ کیا ہے؟ جب تک ہمیں وجہ نہیں پتہ چلتی تب تک ہم ان کی بات نہیں مان سکتے تھے۔ میرا بھائی تم سے محبت کرتا ہے، وہ تم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تم ایک بار بس اس سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لو، پھر سب کچھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم اس کا ساتھ دے دو، ورنہ وہ تمہارے بغیر مر جائے گا۔ میں اسے ایموشنل بلیک میل کرنے لگی۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اپنی امی کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی۔ میرے والد کی وفات کے بعد میری امی نے کس قدر مشکل سے میری پرورش کی اور مجھے پروان چڑھایا، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اگر میری امی اس رشتے سے انکار کریں تو میں کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گی۔ مجھے معاف کرنا، لیکن میں ان کے خلاف نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے ہمارے گھر سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھائی بھاگتا ہوا میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہیں نمرا نے کیا کہا ہے۔ میں مزید بھائی کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے نمرا کی باتیں ویسی ہی اسے بتا دی جیسے نمرا نے مجھے کہی تھی۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی لال ہو گئی۔ میں جان سکتی تھی کہ وہ کتنی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی تھی، ٹھیک ہے میں نمرا سے شادی کرنے کے لیے ضد نہیں کروں گا، لیکن مجھے اس کی وجہ بتائی جائے۔ جب تک بابا مجھے اس کی وجہ نہیں بتائیں گے تب تک میں بھی اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا۔ اگر مجھے اس کے لیے کوئی بڑا قدم بھی اٹھانا پڑا میں اٹھا لوں گا۔ یہ کہہ کر بھائی تیزی سے کمرے سے باہر نکلا، پھر یکدم ہی اسے رکنا پڑا۔ بابا دروازے میں کھڑے ہم دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ بابا کی سائڈ سے ہو کر باہر چلا گیا۔ میں نے دیکھا بابا کے کندھے یکدم ہی جھک گئے تھے۔ انہوں نے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں نے بھی ان سے اپنا چہرہ موڑ لیا کیونکہ اس سب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہم سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے
جب بابا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے، جیسے ہی بابا بیٹھے بھائی اٹھ کر جانے لگا۔ بابا نے اسے آواز دے کر روک دیا اور اپنی بات شروع کی۔ ابھی میں تم لوگوں سے جو بات کرنے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم لوگ مجھے غلط نہیں سمجھو گے۔ اور پھر ہم پر ایک اور راز اشکار ہوا۔ بابا بھائی سے نمرا کی شادی اس لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ نمرا بابا کی ہی بیٹی تھی، یعنی وہ ہماری سگی بہن تھی۔ بابا نے آج سے 18 سال پہلے شبانہ آنٹی سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ شبانہ آنٹی کو پہلے سے ہی پسند کرتے تھے۔ میری امی سے ان کی شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ ہم گھر والوں کو یوں لگ رہا تھا جیسے گھر کی چھت ہمارے اوپر آ گر گئی ہو۔ میں بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھے جا رہی تھی اور یہی حال میری ماں کا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے آپ سے کس قدر نفرت ہے۔ میرا بھائی اپنے باپ سے نفرت کا اظہار کر کے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میری ماں نے بھی میرے باپ سے منہ موڑ لیا، جبکہ اپنے باپ کے لیے میرے دل میں اب بھی کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے نہ صرف میری ماں کو بلکہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو بھی دھوکہ دیا تھا، اور یوں اس طرح ہم اپنے باپ سے دور ہو گئے۔ لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے میرے بابا کو تو اس چیز سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ تھوڑے ہی عرصے بعد نمرا لوگ دوسرے شہر میں منتقل ہو گئے۔ بھائی دوبارہ سے پڑھائی میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال معلوم ہوتا تھا کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے۔ میری ماں ایک عورت تھی، انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے باپ کی بے وفائی کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کے رشتے کے درمیان ایک درار آ چکی تھی۔ اپنی پڑھائی کے مکمل ہونے کے بعد بھائی کی شادی امی نے اپنی مرضی سے اپنی دوست کی بیٹی سے کر دی اور وہ اپنی پرسکون زندگی گزارنے لگا، جبکہ میں نے آگے پڑھنے کا فیصلہ کیا اور ملک سے باہر آ گئی۔